حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الخمر وثمنہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے اور شراب کی قیمت کو حرام کیا ہے۔ شراب کی اور قیمت کا معنی شراب کے کاروبار کو حرام کیا ہے۔ شراب کا کاروبار حرام قطعی ہے، جو اس کو حلال سمجھے گا کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، یہ حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے ہر جز کو، ہر قطرے کو، قطرے کے ہر حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ شراب بھی حرام ہے۔ وحرم المیتۃ وثمنہا، اور اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مردار کو بھی حرام کیا ہے اور مردار کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے۔ مردار کو بھی حرام کیا اور مردار کی مثال کے طور پہ کسی بندے کا کوئی جانور مر جائے اور چپکے سے کاٹ کر کے اس کو بیچ دے، تو یہ مردار جس طرح کھانا حرام ہے اسی طریقے سے بیچنا بھی حرام ہے، مردار کوئی بھی ہو۔ اب یعنی جو اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح نہ ہو وہ مردار ہے، وہ خود مر جائے یا کوئی اس آدمی اسی طریقے سے کاٹ دے اور اللہ اکبر نہ کہا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ وحرم الخنزیر وثمنہا، اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں خنزیر بھی حرام ہے اور اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے و سماج کے اندر دیکھیے حرام جسے اللہ اور رسول نے حرام کیا، ما نہاکم عنہ فانتہوا، رب فرماتا ہے میرے محبوب جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو۔ تو جو چیز اللہ اور اس کے نبی نے حرام کی، مجھے بتائیے دنیا کی کوئی طاقت اسے حلال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ جس طریقے سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیا کوئی بھی مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا چاہے گا؟ گنہگار سے گنہگار، پاپی سے پاپی کیوں نہ ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ کتا کھانا چاہے گا کوئی بھی مسلمان؟ نہیں کھانا چاہے گا۔ لیکن جس طریقے سے کتا اور خنزیر حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے سود کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے شراب کا 1 قطرہ بھی حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے پہ بہتان باندھنا بھی حرام ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، جہاں بہتان باندھنے کا نمبر آئے تو وہاں پہلی صف میں ہم ہوتے ہیں، جہاں غیبت کا مسئلہ ہو تو وہاں بالکل دوڑ کر کے ہم آگے جاتے ہیں، لیکن خنزیر کے گوشت کا مسئلہ ہو تو وہاں ہم دور بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمارا عمل طبیعت کے اوپر ہے، شریعت کے اوپر نہیں ہے۔ اگر عمل ہمارا شریعت کے اوپر ہوتا تو جس طریقے سے ہم خنزیر کے گوشت کو حرام جانتے، مانتے، سمجھتے، دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے باقی جتنی چیزیں اللہ اور اس کے نبی نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں ان ساری چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنا بھی تو حرام ہے، روزہ توڑنا بھی تو حرام ہے، صاحب نصاب ہو کر کے زکوٰۃ نہ دینا بھی تو حرام ہے، صاحب نصاب ہو کر کے حج نہ کرنا بھی تو حرام ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے بھی تو ہمیں بچنا ہے نا۔ صرف 4 نمازیں پڑھ لیں آدمی سوچے میں کامل مومن ہو گیا، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اصول کو، اسلام کے فروع کو ماننا بھی ضروری، عمل بھی ضروری، اسلام کے فرائض کی بجا آوری بھی ضروری، اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے دور رہنا بھی ضروری۔ تب جا کر کے بندہ مومن کامل و اکمل و مکمل مومن ہو سکتا ہے۔ اور مومن جب بندہ بن جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کی بات میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اس کی مدد، ہر جگہ مدد۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب کا فرمان، رب کا فیصلہ، رب کا وعدہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، ساری کامیابیاں میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔